على أعماقنا الإيمان كم من فؤاد كالحجارة قسوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آسان فہم قرآن کے اس پروگرام کے 29ویں سبق کے لیے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اس میں ہم انشاءاللہ سورۃ اللہب پڑھیں گے اور قواعد میں اتا، رعا اور امرا کی مشق کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ کچھ نکات شوق بھی لیں گے. شروع کرتے ہیں ہم سورہ لہب سے. یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کے بارے میں نازل ہوئی ہے. ابو لہب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کٹر دشمن تھا، حالانکہ چچا تھا. اللہ تعالی نے اس کے بارے میں یہ سورت نازل فرمائی. فرماتا ہے اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تبت یدا ابی لہب وتب. تبت ٹوٹ گئے، اصل میں ہوا تبا ہیا تبت، ٹھیک ہے. ہوا تبا، تبا یعنی ہلاک ہوا، ٹوٹ گیا، ہلاک ہوا، تبا. اور مؤنث کے لیے تبت. یدا، یدان، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، یدانی دو ہاتھ. دو ہاتھ کے لیے، دو آنکھ کے لیے، دو کان کے لیے عربی زبان میں مؤنث کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. اس لیے ٹوٹ گئی دونوں ہاتھ لفظی ترجمہ ہوگا. مطلب یہ ہے اس کا کہ ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے. تبت یدا ابی لہب وتب، وتب اور وہ ہلاک ہوا. تبت تب، ہوا تبا ہیا تبت. ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہوا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. ما نہیں یا نہ، اغنا کام آیا. اغنا غنی کیا، جیسے ہم نے کہا نا کہ نزل اترا، انزل اتارا، جو ہم سیکھیں گے. خرجہ نکلا، اخرجہ نکالا. تو غنی ہونا یعنی بے نیاز ہونا یا امیر ہونا. اغنا کام آنا. ما اغنا نہیں کام آیا، نہیں غنی کیا اس کو، عنہ اس کو، عنہ اس کو. اب یہاں عن کا مطلب کو نکل رہا ہے، اس لیے کام آنے میں اردو میں ہم کہیں گے کو. ما اغنا عنہ نہیں کام آیا اس کو، مالہ اس کا مال، وما کسب اور جو اس نے کمایا. کسب، کسب حلال اردو میں لفظ ہے کسب کا. وما کسب اور جو اس نے کمایا. نہ کام آیا اس کا مال اور نہ جو اس نے کمایا، چاہے وہ عزت ہو، شہرت ہو، مقام ہو، جو بھی ہو، اس کے کام نہیں آیا. سیصلی نارا ذات لہب. سا ہم نے کہا تھا عن قریب. یفعل وہ کرتا ہے، سوف یفعل وہ جلد کرے گا، سیفعل وہ بہت جلد کرے گا، عن قریب کرے گا. سیصلی عن قریب وہ داخل ہوگا، سیصلی عن قریب وہ داخل ہوگا. نارن اردو کا لفظ ہے نار، آگ. ذات لہب شعلے والی. لہب یعنی شعلہ کہتے ہیں. ابو لہب کا چہرہ بہت سرخ تھا تو اس کو ابو لہب کا نام دیا گیا تھا، یا ابو لہب کا اس کو گویا ٹائٹل دے دیا گیا تھا، ابو لہب شعلے کا باپ. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حرکتوں کی وجہ سے یہاں پر اس کو سزا بھی ویسی دلائی کہ کہا کہ سیصلی نارا ذات لہب. ذو کہتے ہیں والا، اور ذات جو ہے اس کی مؤنث ہے، جیسے ذو القرنین دو سینگوں والا، ذو الجلال جلال والا. اور مؤنث ذو کی مؤنث ذات ہے، والی. ذات لہب شعلے والی. سیصلی نارا ذات لہب ان قریب وہ داخل ہوگا آگ میں شعلے والی. وامرأتہ و اور امرأۃ
عورت، اس معنی امراتن کا عورت، مراد یہاں پر بیوی. امرأتہ اس کی بیوی. وا اور امرأتن کو ملائیں گے تو وامرأتہ، 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 و امرأتہ نہیں، وامرأتہ اور اس کی بیوی. حمالۃ الحطب، حمال اردو میں لفظ ہے، حمالۃ الحطب ڈھونے والی یا لادنے والی لکڑی یا ایندھن، حطب یعنی لکڑی. وامرأتہ حمالۃ الحطب اور اس کی بیوی لادنے والی ایندھن. وامرأتہ حمالۃ الحطب مطلب یہ ہے کہ اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ داخل ہوگی آگ میں. فی جیدہا، فی میں، جید کہتے ہیں گردن. فی جیدہا اس کی گردن میں، جیدہ اس کی گردن مرد کی، جیدہا اس عورت کی گردن. فی جیدہا اس کی گردن میں حبل رسی ہوگی، من مسد کھجور کی، یا کھجور اصل میں مسد کہتے ہیں کھجور کی چھال کی، مسد کہتے ہیں. کھجور کے درخت کو آپ نے دیکھا ہے، ایک پتا کافی بڑا ہوتا ہے، وہ پتوں کو جھاڑنے کے بعد وہ جو ڈنٹھل رہتا ہے اس کے اندر جو ریشے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں مسد. ٹھیک ہے، اس سے بنی ہوئی رسی، اس کی گردن میں کھجور کی رسی ہوگی، یا آپ سمجھ گئے کہ مسد سے کیا مراد ہے، یا مسد کی رسی ہوگی. ان آیات کو ہم اپنی زندگی میں کس طرح لا سکتے ہیں؟ اگر آپ اور ہم یہ کہیں کہ یہ ابو لہب کے لیے ہے تو پھر میرے لیے کیا ہے اس میں؟ کہ قرآن ہی میں کیوں ہے یہ؟ اس میں کئی اسباق ہیں، اس صورت میں بے شمار اسباق ہیں میرے اور آپ کے لیے. اور اس میں معجزہ بھی ہے کہ یہ صورت ابو لہب کی وفات سے 10 سال قبل نازل ہوئی. اس صورت کے نازل ہونے کے بعد بھی ابو لہب 10 سال زندہ رہا، اور 10 سال میں کبھی بھی اس کو یہ جھوٹا کھیل کھیلنے کی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ یہ آ کر کہے کہ ٹھیک ہے آپ کی کتاب کہتی ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا، اور پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو مسلمان ہو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. گیم کے طور پر بھی وہ نہیں کہہ سکا، صرف جھٹلانے کے لیے بھی نہیں کہہ سکا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کے لیے بھی نہیں کہہ سکا. یہ عظیم الشان معجزہ ہے قرآن کا، اور اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی تھے. اس لیے کہ ایسا رزق یہ کہہ کر کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہو، نعوذ باللہ کوئی جھوٹا آدمی نہیں لے سکتا کہ جو ہے یہ اعلان کر دے کہ جہنم میں جائے گا. استغفر اللہ. میں گزارش کرتا ہوں ہمارے قاری عمران خان سے کہ وہ آئیں اور آپ کو اس صورت کے الفاظ کی پریکٹس کرائیں.